بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 سے 83 80 سے 83 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اسی میں اللہ رب العزت نے جو قوم ابراہیم کی ان کے مقابلے میں حجت بازی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر اسی طرح خوف خدا اور باطل پرست لوگوں کا رویہ، اور پھر اسی طرح شرک و فساد اور توحید و امن کا ایک جو تعلق ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور آخر میں ہم توحید کے انعامات کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کے پہلے موضوع سے ابتدا کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے قوم ابراہیم کی جو حجت بازی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح خوف خدا اور باطل پرست لوگ جو ہیں ان کا رویے کا تذکرہ آتا ہے۔ تو آیات کی تلاوت پہلے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون۔ تو یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات کا اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وحاجہ قومہ، حاجہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، وحاجہ اور ان کی قوم نے جھگڑا کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھگڑا کیا، قومہ ان کی قوم، قال تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتحاجونی، یہ سوال کے لیے ہے، یعنی کیا، تحاجو تم حجت بازی کرتے ہو، جھگڑتے ہو، نی میرے ساتھ، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، وقد اور یقیناً، ہدانی اس نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون، ما یعنی جن کو تشرکون تم شریک بناتے ہو، یعنی ان سے میں نہیں ڈرتا، بھی اس کا یعنی اللہ رب العزت کا جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا سوائے اس کے، ان یہ کہ، یشاء چاہے، ربی میرا رب، شیئا کچھ بھی، وسع ربی وسیع ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، ربی میرا رب، کل شیء علما، کل شیء ہر چیز کا، علما علم کے اعتبار سے، افلا کیا نہیں، یہ سوال کے لیے ہے، یعنی کیا، فلا پھر نہیں، تتذکرون تم سب غور و فکر کرتے، وکیف اخاف، وکیف اور کس طرح سے، کیسے، اخاف میں ڈروں، یعنی کہ میں کیوں ڈروں، کس طرح سے ڈروں، ما اشرکتم، ما یعنی جن کو، اشرکتم تم نے شریک بنایا ہے، ان سے میں کس طرح سے ڈروں، ولا تخافون اور نہیں، ولا اور نہیں، تخافون تم سب ڈرتے، انکم اشرکتم، انکم انا یہ بے شک ہے، کم تم سب، اشرکتم تم نے شریک بنایا ہے، کہ بے شک تم نے شریک بنایا ہے، باللہ اللہ کا، ما لم جو نہیں، ما یعنی جو، لم نہیں، ینزل اس نے اتاری، بھی اس کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل، فأی الفریقین، فأی پھر کون ہے، الفریقین دونوں فریقوں میں سے، احق زیادہ حقدار، بالامن امن کا، ان کنتم تعلمون ان اگر، کنتم تم سب ہو، تعلمون سب جانتے۔ تو یہ دو آیات جن کا ہم نے ترجمہ اور تلاوت آپ کے سامنے رکھی، تو اب ان آیات کے حوالے سے اس کی تفسیر جو ہے وہ مفسرین نے کیا کی ہے۔
تو اس میں سب سے پہلی جو آیت شروع ہوتی ہے وہ حاجہ قومہ سے ہوتی ہے. تو یہ حاجہ قومہ یعنی ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا. تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات پچھلی آیات کے اندر یہ پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت کی توحید کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑا ہی بہترین مناظرانہ انداز اختیار کیا اور ان کے سامنے یہ باتیں رکھیں کہ میں نے ستارے کو دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور لیکن جب وہ غروب ہو گیا، جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح چاند کی بات اور سورج کی بات جو سب سے بڑا تھا ان سب میں، تو اس کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ جو غروب ہونے والا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا اور میں اس شرک سے بری ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہترین انداز جو مناظرانہ تھا. جب انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تو ان کی قوم نے ہٹ دھرمی کی انتہا کی، اور اس کے اوپر بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس توحید کی دعوت کو وہ قبول کرتے، انہوں نے آگے سے اس کی ایک حجت کی، اس کے اوپر جھگڑا کیا، یعنی اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اپنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان میں سے ایک دلیل ان کی جو معروف ہے، جو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، یعنی بے شک ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا ہے. تو ان کی دیکھیے سب سے پہلی اور سب سے بھونڈی قسم کی جو دلیل تھی وہ کیا تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی دین پر پایا ہے، یعنی یہی شرک کرتے ہوئے ہم نے پایا ہے، تو اسی لیے ہم بھی کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف انہوں نے یہ ایک حجت بازی اور یہ ایک جواب دینے کی کوشش کی جو اصل میں جواب بنتا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی، اور جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یہ بت تمہیں آفات اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے. یعنی جو ان کے اپنے عقائد تھے ان بتوں کے بارے میں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے دھمکی دینے کی کوشش کی. تو سب سے پہلی بات تو جو ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ، کیونکہ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے آیا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو دلیل ہے وہ اللہ رب العزت کی ہاں سے اس کے نبیوں نے جس طرح سے پیش کی ہیں وہی دلائل ہے. اور یہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی پیش کی، تو پتہ چلتا ہے کہ پرانے وقتوں ہی سے یہی گھسی پیٹی دلیل جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، جو آج تک آپ ہمارے ملکوں میں دیکھیں تو کسی کے ساتھ اگر آپ ہدایت کی بات کریں، کسی کو قرآن و سنت کی طرف بلانے کی بات کریں، قرآن و سنت کی دعوت دیں، اس کو قرآن سے دلیل پیش کریں، حدیث سے دلیل پیش کریں، تو اس کے جواب میں اس کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے کہ نہیں جناب ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، ہم تو ویسے ہی کریں گے کہ جیسا ہمارے بڑے کرتے تھے، اور کیا وہ جھوٹے تھے، کیا وہ غلط تھے. تو اس طرح کے عجیب و غریب وہ اپنے دماغ میں خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور اپنے بڑوں ہی کی بات صرف کر کے قرآن و سنت کا انکار کر دیتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ انکار کا جو طریقہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اور یہ قابل مذمت ہے، یہ یعنی کوئی ایکسیپٹیبل طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کو مان لیا جائے کہ جناب اگر بڑے کرتے تھے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ جائز ہو گیا ہے. بلکہ جائز اور حق اور حلال وہی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی شریعت میں ہمیں بتایا ہے. اور ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر منع کی گئی ہے وہ منع ہے، چاہے ہماری عقلیں، چاہے ہمارے بڑے جو مرضی کچھ کہتے رہیں. تو خیر ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس کے اوپر دھمکیاں بھی ملتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اس صورت میں اسی آیت میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. یعنی اللہ کی ہدایت کے سامنے تم اپنے یہ عجیب و غریب قسم کے دلائل پیش کرتے ہو، اس کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے دین کو پیش کرتے ہو. تو یہ کس طرح کی بات ہے جبکہ میرے پاس جو میں بات پیش کر رہا ہوں وہ میری اپنی نہیں ہے. یہاں پر یہ دیکھیے یہ بھی بات آتی ہے وقد ہدانی، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے وہ ہدایت دی ہے. یہ ہدایت جو ہے میں کوئی اپنے پاس سے گھڑ کے نہیں لایا ہوں، یہ نبیوں کے اپنے الفاظ اپنے طرف سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے جو انبیاء ہیں وہ اللہ رب العزت کا دین ہی آگے پیش کیا کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات کرنا یہ کیسی عجیب سی بات ہے. اور آگے فرمایا ولا اخاف ما تشرکون، یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ ما تشرکون بھی، جس اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک بناتے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا. یعنی انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا اپنے جھوٹے معبودوں سے، تو ان کی دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو پہنچ سکتی ہے،
الا ان یشاء ربی شیئا، یعنی میرا رب اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچائے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تو اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اس کی قدرت اور تصرف میں ہے کہ وہ کسی طرح کی تکلیف پہنچائے، لیکن جن سے تم مجھے ڈرا رہے ہو یہ جو جھوٹے معبود اور پروردگار ہیں یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وسع ربی کل شیء علما، وسع ربی کل شیء علما، یعنی ہر چیز کی حقیقت اور اصلیت کا علم میرے رب کو ہے، اس لیے وہی بتا سکتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا ہے۔ جب اس نے مجھے ہدایت کا علم عطا فرما دیا ہے وقد ہدانی، تو پھر ہدایت کوئی اور چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی میں کسی اور چیز کو کیسے ہدایت مان لوں؟ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے ہو کہ جب ایک ہدایت جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے اس کو میں چھوڑ کر کیا تمہارے بڑوں کے کہنے کو، اور آج کل آپ اسی کو اس طرح سے بھی اور ایکسپینڈ کر سکتے اس بات کو کہ ایک تو وہ بات ہے جو ہدایت اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا، اور آج کل دیکھیے یہ بڑے جو ہے یہ آباء و اجداد کی بجائے آج اب ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ کہا ہے، جناب نیچر جرنل میں اس طرح یہ چھپا ہے، یہ سائنٹیفک آرٹیکل اس کے اوپر یہ تحقیق ہوئی ہے اور اس تحقیق کے مطابق تو یہ بات ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ قرآن و سنت کی باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو ٹکراتے ہیں اور قرآن و سنت کا انکار کر دیتے ہیں اور اس سائنس کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اسی طرح کی بات ہے کہ ہمارے بڑوں نے ایسے کہا ہے، اور میرے بھائی یہ سارے بڑے جو ہیں یہ سب مخلوق ہیں، چاہے جتنے بڑے سے بڑے ہوں، چاہے بڑے سے بڑے سائنسدان ہوں، اور آج تو یہ سائنسدان خود اس بات پر متفق ہے کہ جناب یہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ فیکٹ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ان کو فیکٹ کہا جاتا تھا، آج تو خود وہ اس فیکٹ کے لفظ سے بھاگ گئے ہیں، وہ خود اس کو فیکٹ نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجربات میں زیادہ تر یہ چیز جو ہے پروبیبلٹی اس کی یہ آئی ہے، زیادہ تر معاملہ اس طرح سے آیا ہے، جبکہ اس کے اندر ہمیشہ اس چیز کا خدشہ رہتا ہے اور اس چیز کی جو ہے پروبیبلٹی اس میں رہتی ہے، چاہے 1% ہو کہ جناب اس کے مخالف بھی کوئی نتیجہ جو ہے وہ آ سکتا ہے سائنس کے تجربات میں۔ ہاں ابھی تک جو تجربات کیے گئے ہیں ان میں یہ نتیجہ سامنے آیا، اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے۔ پچھلے 100 سال میں یہ جو ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس کے دوران کتنے ہی نئے نئے فارمولے پیش کیے گئے ہیں، اور کتنے ہی ان 100 سال حکومت کرنے کے بعد ان فارمولوں کو بعد میں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر زیادہ اچھے فارمولے پیش کر دیے گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے بڑوں کے دماغوں میں جو کچھ آپ کی تحقیق میں آیا ہے وہ ایک وقتی اور ایک بالکل یعنی سطحی قسم کی چیز ہے، جبکہ حقیقی جو علم ہے وہ کیا ہے؟ وقد ہدانی، یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، جو اس پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس کے دلائل کے سامنے، اس کی باتوں کے سامنے یہ اپنے بڑوں کی باتیں یہ کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ، یعنی یہ اوپر جو بات کی گئی ان کا جو ڈراوا تھا اس کے مقابلے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نہیں ڈرتا ہوں ان سے، تو یہاں پر مزید اس کی بات کی جا رہی ہے کہ میں کیوں ڈروں، وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کس طرح سے ڈروں، تو اس کے جواب کو اصل میں مکمل کیا جا رہا ہے، یعنی میں تمہاری ان معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے کہ ہم ہر ایک مسلمان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو ڈرنا ہے وہ کس سے ہے؟ وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، اور اس کے علاوہ جو باطل معبود جتنے بھی ہیں ان سب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کوئی اس کو نہیں مانتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں ملتی ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ تو لہٰذا جو ڈرنا ہے وہ صرف اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے، اور علماء جو عقائد ہیں انہوں نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو خوف ہے یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی عبادت ہے، میرے بھائیو یہ اللہ رب العزت کا خوف یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ رب العزت اس سے بھی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا خوف اس کے اندر اگر کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کسی اور کے لیے پڑھ لی، قربانی کسی اور کے لیے دے دی تو وہ شرک ہوگا، کسی اور کے سامنے سجدہ کیا تو شرک ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت سے جو ڈرا جاتا ہے اس کے مقابلے میں اگر کسی اور چیز سے اسی طرح ڈرا جائے کہ یہ بھی مجھے نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی شرک ہوگا۔ لہٰذا ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو بلا دلیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا کر ظلم عظیم کر رہے ہو، ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو اس اللہ سے کہ جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا
ولا تخافون جبکہ تم نہیں ڈرتے ہو، یعنی میں کیوں ڈروں جبکہ تم نہیں ڈرتے ہو، جبکہ تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو واقعی قدرتوں والا، جو واقعی طاقت والا ہے، تو میں تمہارے یہ بالکل اپنے پاس سے بنائے ہوئے نفع نقصان کا جن کو کوئی اختیار نہیں ہے ان کے ساتھ یا ان سے میں کیوں ڈروں۔ تو آگے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو یہ آخر میں بڑی بہترین بات فرمائی کہ بتاؤ کہ پھر امن میں دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے۔ تو ہم دونوں میں سے کون امن، اور یہاں پر امن سے مراد یعنی کیا ہے؟ امن کیا ہوتا ہے کہ انسان بے خوف ہو جائے، پرامن ہو جائے، اس کو کسی قسم کا ڈر باقی نہ رہے۔ تو کون امن میں رہنے کا زیادہ حقدار ہے؟ یقیناً وہی امن میں رہنے کا زیادہ حقدار ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ان کو اصل میں امن میں نہیں رہنا چاہیے، ان کو اللہ رب العزت کے پکڑ سے خوف زدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی شدید ہے۔ تو لہٰذا کیا تم مشرکین جو ان بتوں کے متعلق محض وہم پرستی کی راہ سے یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا وہ زیادہ امن کے مستحق ہے یا ہم خالص توحید پرست جنہیں یہ یقین اور اطمینان حاصل ہے کہ اللہ ہی ہر نفع نقصان پر قادر ہے اور اس کے سوا دنیا کی کوئی مردہ یا زندہ ہستی ہمارا ذرہ بھر بھی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ، ایک ایمان والے کا عقیدہ کہ وہ بالکل بے خوف ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز سے کہ یہ میرا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ ہاں اگر اللہ رب العزت کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ یقیناً پہنچا سکتا ہے۔ تو اس امت کے کلمہ گو لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو آج امت کے اندر کتنے ہی کلمہ گو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو پیروں کی پرستش کرتے ہیں اور اہل توحید سے کہتے ہیں کہ جو شخص بڑے پیر کی 11ویں چھوڑ دے گا اس کا بیٹا یا بھینس مر جائے گی یا کوئی اور نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی طرح طرح کے لوگوں نے یہ باتیں بنا رکھی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پیر پرست ہیں اس امت کے، حالانکہ اپنے آپ کو اس امت کے حصہ دار سمجھتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے دیکھیے کہ وہ کس طرح سے غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں نفع یا نقصان ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو امن کا زیادہ حقدار ان دونوں فریقوں میں سے کون ہے؟ کیا وہ جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے صرف اسی سے ڈرتا ہے، یا وہ جو طرح طرح کے جو پتھروں سے اور درختوں سے اور قبروں سے ڈرنے والا ہے؟ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث شریف میں ہمیں یہ بات بھی سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ نہیں کوئی منع کرنے والا لما اعطیت، جس کو تو عطا کر دے، یعنی جس کو تو کچھ دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا ہے، عطا نہیں کر سکتا اگر تو اسے منع کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا گدی والا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے سے بڑا عزت والا کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ذرہ برابر بھی جو ہے نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے ہم محبت کرتے ہیں انہوں نے تو ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، اور ہمیں طرح طرح کے خوف ہوں کہ جناب فلاں بزرگ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، فلاں قبر والا ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی ایک گمراہی والی بات ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے شرک و فساد اور توحید و امن کے حوالے سے بات کی ہے اور توحید کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائے، ولم یلبسو، ولم اور نہیں، یلبسو ان سب نے ملایا، خلط ملط کیا، مخلوط کیا، یعنی ملا دیا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہیں جو سب ہدایت پانے والے ہیں۔ وتلک حجتنا، اور یہ ہیں وتلک، اور یہ ہیں حجتنا، ہماری دلیلیں، ہماری دلائل، آتیناہا، ہم نے عطا کیا ان کو، ابراہیم، ہاں یہاں پہ دیکھیں آتینا، ہم نے دیا، ہاں اسے، ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی یہ جو دلائل ہیں ہم نے انہیں دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں، ان کی قوم پر، نرفع، ہم بلند کر دیتے ہیں،
درجات درجات میں، من جس کو نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو درجات میں بلند کرتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے درجات میں بلند کیا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، ان بے شک ربک آپ کا رب حکیم بہت حکمت والا، علیم خوب علم والا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہم نے ابھی مطالعہ کی، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں پہلی آیت کے حوالے سے اس کی تفسیر میں علماء کیا لکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جیسے پچھلی آیت میں امن کی بات کی ہے کہ کون ان دونوں فریقوں میں سے زیادہ امن کا حقدار ہے، تو یہاں پر اس بات کو مزید کھول کر بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی اصل میں حقیقی امن والے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اب اس حوالے سے یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آگے یہ بات کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مکمل کرنے کا والا حصہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز اس میں جو ہے وہ ہے بظلم کا لفظ جو ہے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا ہے، ایمان کو ظلم کے ساتھ گندا نہیں کیا ہے، ایمان کے اندر ظلم بھی نہیں کیا ہے، وہ اصل میں امن والے ہیں۔ تو یہ ظلم اصل میں کیا ہے؟ تو اس ظلم کا جو لفظ ہے بظلم، یہ یہاں پر نکرہ ہے، اور نکرہ کے اندر جو ہے 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی تنکیر ہوتی ہے، یعنی اس تنوین کی وجہ سے ظلم، کیا میم کے اوپر جو 2 کسرہ ہیں، یعنی 2 زیر جو ہیں، اس کی وجہ سے اس کا ایک معنی تو تنکیر کے انداز میں یعنی نکرہ سمجھ کر لیا جائے، تو نکرہ میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں وسعت پائی جاتی ہے، تو اس کا معنی کچھ یوں بنتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، بظلم یعنی وسعت پیدا کر دی کہ کسی قسم کا بھی ظلم انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور بعض اوقات یہی جو تنوین ہے وہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی جس میں تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو بظلم کی تنوین کو تعظیم کے معنی میں لیں تو پھر معنی کچھ اس طرح ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بہت بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی یہاں پر ہر طرح کی ظلم نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے بہت بڑے ظلم سے نہیں ملایا ہے۔ تو یہ 2 معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے اور اس کو تشریح کرنے والے، اس کو سمجھانے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم بظلم کے 2 معنی کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں، لیکن کون سی آپشن جو درست ہے، کون سی آپشن ہے، کون سا معنی جو ہے وہ صحیح ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرے گی۔ تو فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی یہی جو آیت جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا، یعنی انہیں یہ آیت پڑھ کر وہ ایسا ہوا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا؟ ظلم سے مراد یعنی آپ گناہ لے سکتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو اپنے نفسوں پہ، کون ایسا شخص ہے کہ جو اس طرح سے بچ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جب وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے؟ اور انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دلیل دے رہے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اس آیت کو سمجھ رہے ہیں، فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا، سورہ لقمان آیت نمبر 13 ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ عظیم ظلم ہے، یعنی شرک ہی ہے جو اصل میں عظیم ظلم ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی یہاں پر بظلم جو ہے وہ اس کی تعظیم کے معنی میں لیا جائے گا کہ جس نے اپنے ایمان کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا ہی بہترین چیز جو ہمارے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہے، اور آج امت کے اندر یہ جو بعض نئی چیزیں اور نئی سوچیں پیدا ہو رہی ہیں، خیر یہ نئی تو نہیں ہے، شروع سے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ان کو دوبارہ سے جو ہے پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی عقل سے دیکھے اور گرامر کی روشنی سے، اور عربی زبان کو بس آپ کو آتی ہے تو قرآن مجید کو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل زبان ہونے کے باوجود بظلم کی تنوین کو یعنی بظلم کا معنی کیا کر رہے تھے؟ تنکیر والا معنی کر رہے تھے، یعنی کسی قسم کا ظلم، کیونکہ زبان کو سمجھتے تھے تو انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا اور پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمان علیہ السلام
کا قول ذکر کر کے انہیں بتایا کہ یہ تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ تنکیر کے لیے، اور معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ معنی یہ ہے کہ بہت بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو لوگ آج یہ سوچتے ہیں نا کہ صرف عربی آتی ہے تو ہم قرآن مجید خود ہی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ خود ہی اپنے اپنے معنی بھی ایجاد کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر تفرقہ اور فرقے بازیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہر بندہ قرآن مجید کا اپنا ہی معنی لے کے بیٹھ گیا ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیے کہ کیا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی نہیں، بلکہ عربی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول عربی ہیں ان کی تفسیر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ جو لفظ ہے، یہ جو آیت ہے، اس کا کیا معنی کیا ہے، اس کا کیا مفہوم سمجھایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو حدیث کے بغیر جو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط دعویٰ، جھوٹا دعویٰ ہے، گمراہی والا، بلکہ قرآن مجید کو آپ حدیث ہی کے ساتھ سمجھیں گے، اس کو اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، عربی زبان سے، عربی گرامر سے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں کسی حد تک آپ کو معنی کلیئر تو ہو جائے گا، جیسے الذین آمنوا، اتنی چیز تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آگے یہ جو ظلم کا لفظ تھا، یہ دیکھیے یہ کنفیوز کر رہا تھا، صحابہ کرام کو اس نے کنفیوز کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے میں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی واضح ہیں، جیسے خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورۃ آل عمران کے اندر شروع ہی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے محکمات بھی رکھی ہیں، آیات جو بڑی واضح ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، آپ عربی زبان کا ترجمہ جانتے ہیں تو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے آپ صحابہ کرام کی طرف جائیں گے، آپ رسول اللہ کی طرف جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس کا معنی کیا سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کیا اس کا معنی بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم صرف زبان کے اوپر یا صرف قرآن مجید کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ سے اب دوسرا جو معنی ہے، جو یعنی پوری آیت کا جو مفہوم ہے، وہ ثابت ہوا کہ امن و سکون اور ہدایت ایسے خالص ایمان ہی سے حاصل ہو سکتی ہے جس میں توحید کے ساتھ کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ کی گئی ہو۔ یعنی اگر توحید کے ساتھ کوئی شرک ملا ہوا ہے تو یہ پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا شخص جو ہے امن کے اندر نہیں ہے، وہ ہدایت والا نہیں ہے، بلکہ اسی ایمان کو ہر طرح کی جو شرک ہے اس کی غلاظت سے دور رہنا ہوگا۔ خالص توحید سے محروم اور شرک میں مبتلا قوم کو کسی صورت امن اور چین اور ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے خالص توحید کو چھوڑا اور قبروں اور استانوں کی پرستش شروع کر دی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوگا اس سے، جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام ذلت اور مسکنت کا نشانہ بن گیا ہے۔ کیونکہ خود دیکھیے اللہ رب العزت کیا کہہ رہے کہ امن میں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اپنے ایمان کو شرک سے ملا لیا ہے، ایسی قوم، اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اب نہ کہیں امن ہے، نہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکام کی حکمرانی کا نام ہے، آپ کو یہ ناپید ملیں گے، کہیں پہ امن نہیں ہے، اور کسی جگہ پر بھی ہدایت کی بات آپ کو نہیں ملتی ہے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی مسجد، اپنی اپنی ایک اینٹ بنائی ہوئی ہے، اور اس سب کا علاج کیا ہے؟ علاج توحید خالص ہے۔ ہم اسی توحید خالص کی طرف آ جائیں تو یہ سارا جو ہے ہمارے یہاں بدامنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، سب لوگ ایک دین اور ہدایت کی طرف آ جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ تو اس حجت سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ عطا کیے تھے، جو اس قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ تو اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ باتیں ان کے بچپن کے زمانے کی نہیں ہیں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ آپ شرک سے درجہ بدرجہ توحید کی طرف بڑھے ہوں، کیونکہ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ ان کی بتدریج جو ہے سمجھ نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دلائل تھے۔ یہ تو ان کا ایک مناظرے کا انداز تھا، یہ تو وہ دلائل تھے جو اللہ رب العزت نے ان کو پیش کیے تھے، جو اللہ رب العزت نے ان کو سکھائے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یا کوئی بھی نبی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہدایت، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دلائل کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، یعنی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہم اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، لیکن جس کو چاہتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت رینڈملی کسی کو چوز کر لیتے ہیں، نہیں، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر وہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، آپ جانتے ہیں کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے، ان کو اپنے بیوی بچے کو ایک بیابان مکہ کے اندر چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے،
اللہ رب العزت نے ان کو جب ان کا بچہ اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے جو ہیں ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، اس لیے ہم نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ لہٰذا یہ احسانات جو ہیں اللہ رب العزت نے جو درجات بلند کیے ہیں، یہ اصل میں ان کی ابراہیم علیہ السلام کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ لہٰذا دنیا ہی میں انہیں یہ انعام دیا کہ بڑھاپے میں انہیں نیک اولاد سے نوازا، ان کے بعد ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اتارنے کا سلسلہ جاری کر دیا، اور اسی سلسلے کے آخری نبی ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق بیٹے ہیں اور اسماعیل بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء بھیجے، یعنی اسحاق ہیں، پھر ان کے بعد یعقوب ہیں، پھر ان کے بعد یوسف علیہ السلام ہیں، اور اس طرح اس کے بعد جو ایک لمبی لسٹ ہے انبیاء کی، موسیٰ علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، جہاں پر ان کا جو ہے یا اسحاق علیہ السلام سے ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ سلسلہ جا کر رکتا ہے، اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے چنا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ انعام کس طرح سے ملا ہے؟ یہ توحید کی بدولت ہے۔ یہ وہی امن کا راستہ ہے کہ جس میں توحید کے اندر کسی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے بہت حکمت والا ہے، بہت علم والا ہے، کہ اللہ رب العزت یہ جو سب کچھ کرتا ہے اس کے اندر اس کی ایک حکمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے اس کے اندر اس کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کامل علم اور خوب علم ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی خالص توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے کے بعد، توحید کے بعد، شرک سے ہماری توحید کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔